وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين، هو الصادق الكريم، وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے، یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے
کہ تو بندہ نواز ہے۔ بیچارگی کے وقت میرے مولا تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ تو نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، گرامی قدر سامعین و حاضرین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی دو آیات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں بلکہ ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے، اس حدیث طیبہ کی روشنی میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ حق کہنے کی اور ہم سب کو بلکہ پوری امت کو اللہ حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ حضرات نے آج سے 4-5 دن پہلے نماز عید الفطر پڑھی، اس سے پہلے آپ نے رمضان کا پورا مہینہ گزارا۔ آپ حضرات کا تعلق رمضان سے اور اللہ کے قرآن سے جڑا رہا۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان اور قرآن کی برکت سے اپنے رب کو منایا۔ پکڑ کے باہر سے انتظار بیٹھے رہے۔ اور یقیناً نظام کائنات میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو نہ رمضان کا حصہ ملا اور نہ ہی قرآن کا حصہ ملا۔ اب یقیناً مخلوق خدا کی نظر میں وہ لوگ تو بدبخت ہیں، اور اگر کسی دوست کو پتہ ہے کہ میرے دوست نے باوجود ہمت اور طاقت کے روزہ نہیں رکھا، باوجود جوانی کے اللہ کا قرآن نہیں سنا، میرے دوست کو تراویح نصیب نہیں ہوئی، تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تو بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے، اب اس کے بختوں کا دروازہ تو نہیں کھل سکتا، اب اس کا نصیب تو نہیں جاگے گا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، پروردگار عالم ان آیات میں ایسے ہی بندوں کے لیے پیغام بھیج رہا ہے
کہ اگر آج بھی تو بندہ بن کے میرے دروازے پہ آ جائے، دوست کی نظر میں تو تیرے نصیب کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی تیرے لیے کھلے ہیں، اور میں اللہ نے تیری معافی کے لیے دروازہ بھی ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں کہنی، تھکے ہوئے ہو، عید منائیے، عید کی گھڑیاں گزری ہیں نا، تھکے ہوئے ہو، بے شک سبحان اللہ نہ کہو، میری طرف دیکھتے رہو۔ پروردگار عالم نے کامیابی کا جو الحاق ہے نا، وہ رمضان سے نہیں کیا، کہ جس بندے نے رمضان سے تعلق جوڑا ہے وہ کامیاب ہے، اور وہی کامیاب ہے اور نہیں۔ یہ تو یقینی بات ہے، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، قرآن پڑھا ہے، قرآن سنا ہے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھا ہے، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں صرف وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے یا سنا ہے وہ کامیاب ہیں۔ یہاں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ پکی بات ہے وہ بندہ کامیاب ہے، من تزکا، جس نے تزکیہ اختیار کیا ہے۔ چلو اب کہہ دو سبحان اللہ، یا تو میرے کہنے پہ نہ ہی کہتے، اور اگر کہہ رہے ہو تو پھر سبحان اللہ سناؤ مردوں والی۔ جاگتی قوم جو ہے نا وہ جاگ کے اللہ کا نام لیتی ہے، اور میری آج کی تقریر کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ بندہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنی لو اپنے رب سے لگائی ہے، کامیاب وہی ہے جس نے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑا ہے، کامیاب وہی ہے جس نے اللہ کی رحمتوں کو بلایا ہے، جس نے مغفرت کی دعائیں کی ہیں، جس نے توبہ کی ہے، اپنے اللہ سے گناہوں کو بخشوایا ہے، یقیناً کامیاب وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا داری، یہ کاروبار زندگی، یہ اسی طرح چلتے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ آپ جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کل ان کے بزرگ تھے، پرسوں ان کے بزرگوں کے بھی بزرگ تھے، وہ نہیں رہے، یہ بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہ بازار، یہ دنیا، یہ دکانیں، یہ کاروبار، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ بہت بخت والا انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے دنیا سے بھی تعلق رکھے اور اللہ کے محبوب نبی کے دین سے بھی تعلق رکھے۔ دنیا کے وقت دنیا، دین کے وقت دین۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہے جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ اور وہ تزکیہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لینا، اپنے چہرے کو دھو لینا، اپنے جسم سے میل اتار لینا، اچھے صابن سے نہا لینا، اچھی خوشبو لگا لینا، یا قیمتی کپڑے پہن لینا۔ نظام دنیا میں جو اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے، لگانی چاہیے۔ جن کو اللہ نے ہمت دی ہے نا، یہ خوشبو لگانا آمنہ کے لال کی سنت ہے، لیکن اس خوشبو سے خوشبودار صرف جسم ہوتا ہے، لیکن تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا صرف جسم کی خوشبو نہیں چلے گی، میں رب کے ہاں کامیابی کے لیے اندر کی خوشبو بھی چاہیے۔ صرف ظاہر کو دھو لینا یا مٹی والی میل اتار دینا یہ کافی نہیں ہے۔ تزکیہ کس کا ہوگا؟ فرمایا جو دل کو دھوئے گا، جو اندر والے بندے کی صفائی کرے گا، جو اپنے اندر جھاڑو پھیرے گا۔ گھر کی صفائیاں تو روزانہ ہی کرتے ہیں۔ کہا تھا بلے شاہ نے، کہا ہے بزرگوں نے، ادھر تے جھاڑو پھیر دیں، کبھی اپنے اندر بھی جھاڑو پھیر۔
نہیں، آپ نے چونکہ پھیرنا ہی نہیں ہے اس لیے سبحان اللہ نہیں کہو گے. ہم نے نہیں پھیرنا، ہم نے یہی غلاظتیں اور یہی گندگیاں ساتھ لے کے جانی ہے. جنہوں نے رمضان میں اپنے رب سے صلح نہیں کی، کر لو صلح. وہی پیغام دے رہا ہوں، قد افلح من تزکا، جس نے اندر کا تزکیہ کیا. آپ جانتے ہیں جو اندر کے تزکیے کے لیے صرف نیت کر لیتا ہے نا، پروردگار عالم اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، اس کے دامن رحمتوں سے بھی بھر دیتا ہے، اس کے گناہوں پر مغفرت کا پانی بھی پھیر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت کے وجوب کا اعلان بھی کر دیتا ہے. صرف نیت کر لے. اللہ پاک سے یہ نظام لینے کے لیے بہت ساری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہو کہ ہمارے پاس تو نمازوں والا تحفہ نہیں ہے، ہم نے تو رمضان میں روزے نہیں رکھے، ہم نے تو قرآن نہیں سنا. کس منہ سے اپنے رب کے دروازے پہ جائے؟ فرمایا جنہوں نے روزے رکھے میرا در ان کے لیے بھی کھلا ہے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے میرا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہے. جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا ہے میرے گھر میں وہ بھی آئیں. فرمایا جنہوں نے میرے قرآن سے تعلق توڑا ہے میرے گھر میں وہ بھی آئیں، اگر وہ بھی مجھے آواز دے دیں. فرمایا میری تو صفت ہی یہ ہے کہ میں اپنے آواز دینے والوں کو کبھی تانا نہیں دیا کرتا. آزمایا ہے آپ نے پچھلے دنوں میں. یہ جو ایک دفعہ ہم پہ غربت آئی، حالات بدلے، حوادثات زمانہ کے تھپیڑے ہمارے منہ پہ لگے، بندوں کے دروازوں پہ گئے ہیں نا، ہاتھ پھیلائے ہیں. اور آپ نیٹ کھول کے دیکھیں، اخبارات دیکھیں، اگر کسی گورنمنٹ کے نمائندہ نے کسی غریب کے ہاتھ پہ کوئی آٹے کا تھیلا رکھا بھی ہے نا تو ساتھ ویڈیو بن رہی تھی تاکہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے یہ بڑا سخی ہے. اور میں نے کئی سماجی تنظیموں ان کے بڑے بڑوں کو فون بھی کیے کہ آپ تو دیندار لوگ تھے، یہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، ساتھ ویڈیو بن رہی ہے، نیٹ پہ چلا رہے ہو. اور ہم بندے اس کے ہیں جو ماں کے پیٹ سے کھلا رہا ہے اور آج تک کھلا رہا ہے، اور کبھی اس رب نے اپنے بندے پہ احسان بھی نہیں جتلایا کہ تو سجدے اس لیے کر کہ میں تجھے رزق دے رہا ہوں. نہیں، تیرا میرا رب کہہ رہا ہے میں تو رازق ہوں، اور میرا نظام رزق جن لوگوں کو سجدے نصیب نہیں ہوتے کھلاتا تو میں اللہ ان کو بھی ہوں. دیکھا نہیں سبھی گھروں پہ اعلانات ہوتے ہیں، آپ حضرات سے لے کے دے رہے ہیں، آپ کا دیا ہوا آگے پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ فوٹو بن رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ نہیں ہے جو ریاکار ہے، کامیاب وہ نہیں جو مخلوق خدا کی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے. کامیاب وہ ہے جو بندہ میں اللہ کی رضا کے لیے بڑا عمل نہیں، ایک چھوٹا سا عمل کر دے اور اس عمل میں خلوص ہو، اس عمل میں رضا الہی ہو، اس عمل میں خوشنودی مصطفیٰ ہو، اس عمل میں رب العالمین نے فرمایا اس چھوٹے سے عمل میں میں نے اس بندے کی کامیابی کو مضمر کر رکھا ہے. ہو جاؤ کامیاب، اللہ اعلان کر رہا ہے. اور اس کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ساری رات سجدے میں پڑا رہے، سارا دن اللہ اللہ کرتا رہے، اپنا کام ہی کوئی نہ کرے، تنہائی اختیار کر لے، بندوں سے ملے ہی نہیں، اپنی اولاد کے حقوق ہی ادا نہ کرے، بس بیٹھا رہے اللہ اللہ کرتے، کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. تیرے میرے نبی کا فرمان ہے سارا دن کاروبار زندگی بھی نبھاؤ، اور جب وقت ملے نا، جب خدا آواز دے دے، بلاوا آ جائے تو دنیا بھی کماؤ اور اپنی اس پیشانی کو میرے رب کی بارگاہ میں بھی جھکاؤ.
اور جب بھی جھکے گی اسی جھکنے میں اللہ درجات کو بلند کرتا ہے. ہوتا ہے نا جو بندہ جھک جائے، اور اللہ نے یہ جھکنا بندوں کے سامنے جھکنا اللہ کو پسند نہیں ہے. خصوصاً یہ ماتھا جھکانا ہم لوگوں کی عادت ہے. ہم افسروں کے سامنے جھکتے ہیں، کرتے ہو نا، ہماری عادت ہے. کئی دوستوں کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، جھکنا ہے تو میرے سامنے، کیونکہ میرے سامنے جو جھکتا ہے دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے یہ گرا پڑا ہے. فرمایا میں اللہ کی نظروں میں جتنا گرو گے میں رب اتنا ہی اونچا کروں گا. اس لیے رب کبھی رکوع کروا رہا ہے، کبھی سجدے کروا رہا ہے. اور یہ رکوع اور سجدے یہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے. جو انسان پوری زندگی کفر میں گزار بیٹھا ہے، اگر وہ آدمی صرف اندر سے نیت کر لینا کہ میں نے بھی اپنے اندر کو پاک کرنا ہے. ایک آدمی آیا ہے مکہ مکرمہ میں، مہمان تھا مکہ والوں کا، کافروں کا مہمان تھا کافر. جب وہ آیا انہوں نے گرم اور ٹھنڈا پوچھنے سے پہلے اس کے کان لگ کے نا اس سے ایک بات کی ہے. کیا کہہ رہا ہے میزبان؟ یہاں ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی قریبی ہے، ہمارا ہی رشتہ دار ہے، نام اس کا محمد ہے. جی جی کہیں جا کے کہو صلی اللہ ہو. اونچی بولیے. بہت بڑا انعام ملے گا آپ کو کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. جو میں محمد پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، میں محمد کا رب اللہ اس بندے پہ 10 بار نگاہ رحمت ڈالتا ہے. بناؤ اپنے آپ کو مستحق نگاہ رحمت کا. اللہ 10 بار پیار سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے. محمد کو نہیں ملنا، اس کی بات نہیں سننی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب وہ بات کرتا ہے نا اس کی بات میں اثر اتنا ہوتا ہے، اس کی بات میں وزن اتنا ہوتا ہے، اس کے جملوں میں نور اتنا ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں اثر اتنا ہوتا ہے نا، جو اس کی بات سن لے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، نہیں سننی بات. حالانکہ آپ جانتے ہیں محمد عربی کے بولے ہوئے جملوں کو اللہ قرآن بناتا تھا، اور ان لوگوں کا ذہن یہی تھا قرآن نہ سنو، محمد کی زبانی قرآن نہ سنو. اور یہ میری بات نہیں ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے. قرآن کے 24ویں پارے میں پروردگار عالم نے کھل کے اپنے بندوں کو بتایا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. غور کیجئے گا، رب العالمین فرما رہے ہیں جو کافر تھے نا کافر، وہ اپنی زبان سے اعلان کر رہے ہوتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن. کافروں کا نظام کیا ہے، کافروں کا مزاج کیا ہے، کافروں کا بول کیا ہوتا تھا، نہ سنو اللہ کا قرآن، نہ قریب جاؤ اللہ کے قرآن کے. کافروں کی باتیں کر رہا ہوں، کافروں کے جملے سنا رہا ہوں، اور رب العالمین کے قرآن کی زبانی لا تسمعوا لهذا القرآن. اس قرآن کو نہ سنو. اگر قرآنی محفل کے قریب چلے جاؤ، اگر کہیں سے گزرو، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، تو وہ اعلان کر رہے ہیں وَالْغَوْا فِيهِ. اس میں شور کرو، اس میں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دو. آج کے نظام میں بھی میں نے کئی بندوں کے مزاج دیکھے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا. اللہ کے قرآن کی محفل میں لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ذہن کیا ہے وَالْغَوْا فِيهِ.
اس میں شور کرو، اس میں ایک دوسرے سے بات کرو، قرآن سماعتوں تک نہ پہنچے، کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون۔ کافروں کا ذہن یہ تھا قرآن نہیں سننا، اور اگر قرآن کی محفل مل جائے وہاں بیٹھ کے آپس میں باتیں کرنی ہے۔ کیوں؟ تاکہ غلبہ تمہارا رہے، غلبہ تمہارا رہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا، ادھر سے کافر آپس میں بات کر رہے تھے، ادھر عرش والا رب اپنے محبوب سے بات کر رہا تھا۔ کیا فرمایا؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غالب رہے۔ میں رب اعلان کر رہا ہوں، میرا محبوب تو بھی پوری دنیا پہ غالب آئے گا، اور تیرا دین بھی پوری دنیا کے دینوں پہ غالب آئے گا۔ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا۔ آپ نے تو رمضان میں سنا ہے، سبحان اللہ کہیں، پورا پورا سنا ہے کہ کرونا نے نہیں آنے دیا۔ یہ جو آپ نے بچیاں چڑھائی ہوئی ہیں نا، یہ تو ابتدا میں چھوٹے جانوروں کے منہ پہ چڑھاتے تھے کہ مٹی نہ کھائیں۔ ڈر گئے ہو جراثیم سے؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے جراثیم سے ڈر گئے ہو، میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرا؟ تجھے پتہ ہے یہ جراثیم بھی میرے ہیں، یہ بیماریاں میری ہیں، یہ وبائیں میں بھیجتا ہوں، اور آپ کو یقین ہوگا کہ ان بیماریوں سے شفا بھی میں دیتا ہوں۔ کہو 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 سبحان اللہ۔ آپ نے مسجدوں کے تقدس کو مجروح کیا ہے، قانون بنا دیا تیری گورنمنٹ نے، یہ چڑھا کے جاؤ۔ نہیں چڑھائے ہم نے، یہ چڑھا کے قرآن سنا؟ نہیں آئے گا یہ کرونا اللہ کے گھروں میں، یقین سے کہہ رہے ہیں۔ اور باہر کی دنیا نے مسلم امہ کو آزما لیا ہے، اب آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن ختم ہوں گے۔ ہر ملک اعلان کر رہا ہے، الحمدللہ سعودیہ میں مسجدیں کھل گئی ہیں۔ کیوں؟ پہلے کیوں نہیں کھلی؟ رمضان کے بعد کیوں کھلی ہے؟ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، میں اندر کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ پتہ ہے کیوں؟ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے مسلمان کو اللہ کے گھر سے دور رکھنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے تمام تر حربے ناکام ہو گئے ہیں، مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بولیے 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 سبحان اللہ۔ آپ کی دکانوں پہ بندہ بندے پہ چڑھا ہوا ہے، وہاں کرونا نہیں آتا، مسجد میں 6 فٹ نہ ہم نے 6 فٹ رکھے تھے نہ اب رکھیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے جراثیم میرے اندر آئیں گے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ مومن نہیں ہیں؟ ادھر کہا جا رہا ہے اس کا جھوٹا نہ پینا، جراثیم تیرے اندر آئیں گے۔ تیرے میرے نبی فرما رہے ہیں سؤر المسلم شفاء، مسلمان بھائی کا جھوٹا پی کہ اللہ نے اس کے اندر تیری مرضوں کی شفا رکھی ہے۔ اب تیرے ڈاکٹر کی مانو یا آمنہ کے لال کی مانو؟ ڈر گئے جراثیم سے؟ نمازیں گھر پڑھیے، تراویح گھر پڑھیے، اعتکاف گھر بیٹھے ہو۔ تیرا اللہ فرماتا ہے جتنی ان کی مانی ہے، اگر ان میں سے ایک میری بھی مان لیتا نا، سبحان اللہ، کہو کہو سبحان اللہ۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ کہو اونچی کہو سبحان اللہ۔ بند ہو گئی مسجدیں، یہ دروازے بند ہو گئے تھے، نمازیں نہیں ہوئی۔
यहूदियत को पता चल गया है, यहूदियत को पता चल गया है कि मुसलमान सब कुछ छोड़ सकता है, अपने रब का दर नहीं छोड़ सकता। आपकी वजह से कह रहा हूं। डॉक्टर साहब बूढ़े हो गए हो, टेकों पे हो गए हो, जवान हो, जवानी का फायदा उठाओ। जो आदमी बगैर सहारे के बैठ सकता है वो अल्लाह के घर में बगैर टेक के, बगैर सहारे के बैठा करो, सवाब होता है। कानों कान बातें हो रही हैं, कुरान नहीं सुनना। क्यों? जिसने कुरान सुना है वो कुरान वाले का हो गया है। जिसने मोहम्मद की बात सुनी है वो मोहम्मद ही बन गया है। नहीं जाना कुरान के करीब, नहीं जाना मोहम्मद के करीब। ये बंदा जो भी इसके कान लगता है वो यही कह रहा है, करीब ना जाना। असर रोक देता बड़े हैं, पर की करिए, मोहम्मद सोना ही बड़ा है। कहो अगर आपको भी अच्छा ये जुमला अच्छा लगा है तो सुभान अल्लाह ऊंची के। सोना ही बड़ा, दुनिया टुट टुट के जानती उदा ही है। पैदा ही साढ़े चो है, अखलाक भी बड़ा। जेड़ा एक बारी नाल लग दे ओदा वखरे होने नूं दिल ही नहीं करदा। तू ना जाई, नेड़े ना लगी। एक दिन वो मेहमान बैठा बैठा ना, उसके दिल ने उससे बात की, ये जो सारे तुझे रोकते हैं कि उसको देखना भी नहीं, उसको सुनना भी नहीं, वो बंदा खा जाता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता। अंदर वाला बाहर वाले बंदे को कह रहा है उठ जा, एक दफा उसको देख भी और एक दफा उसकी बात भी सुन। कहता क्या है? ये क्यों हो रहा है? शायद उसकी नीयत बदली होगी, उसके इरादों में यह बात आई होगी, तखय्युलात में रब्बुल आलमीन ने यह पैगाम भेजा होगा कि मैं अब तेरे अंदर का तज़किया कर रहा हूं। कामयाब वही होता है जो तज़किया करता है। आया, अस्सलामु अलैकुम, तवज्जो करना, और कोई आंख नीचे ना हो मेरी तरफ देखे। पता ही नहीं है अल्लाह के नबी को ये मुसलमान है या काफिर है। वो दूर से आके कह रहा है, अपने तरीके के मुताबिक सलाम दे रहा है। अल्लाह के नबी ने जवाब भी दिया, अपनी जगह से उठकर जाके उसका इस्तकबाल भी किया। उसके दिल में आई इतना खूबसूरत कि ऐसा इंसान खूबसूरत मैंने कभी देखा नहीं। जो उठा है तो खुशबुएं महक उठी है। ये इसके अंदर इंसानियत का इतना एहतराम है, ये इतनी मोहब्बत करता है इंसान से। तेरा नबी इतना अखलाक वाला है कि काफिरों का खड़े होकर इस्तकबाल करता है। तू इतना बद अखलाक है कि तू बूढ़े बाप के सामने भी खुराफात बकता है। आपको सुना रहा हूं, अगर आप में भी कोई नौजवान बैठा है जो अपने अब्बे के सामने ऊंची आवाज में खुराफात बकता है, साथ जब कोई आदमी अपनी अम्मा और अब्बा के सामने ऊंची बोलता है, परवरदिगार आलम उसके अंदर से नूर उठा लेता है, उसके अंदर की रोशनी खत्म हो जाती है। अपने माँ बाप का एहतराम, जो हदीस है तेरे मेरे नबी का फरमान है कि मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। कबीरना के साथ है कि जो मुसलमान बुजुर्ग हैं उनका एहतराम करो, जो मोमिन लोग हैं उनका एहतराम करो। फरमाया नहीं, मुआशरे में जो भी बुजुर्ग है, चाहे सिख और हिंदू क्यों नहीं, उससे भी मोहम्मदी अखलाक का मुजाहरा करो, ताकि उसको पता चल जाए कि हमारा मजहब क्या बता रहा है, मोहम्मद का दीन क्या बता रहा है। यह है मोहम्मद का दीन। इस्तकबाल किया, करीब आके बिठाया, पूछा कैसे आए हो, कहां से आए हो। हम तो पूछते हैं ना, चूंकि ना वाकिफ था ना, कहां से आए हो, कैसे आए हो, किसने भेजा है। उसने कहा भेजना किसने है,
یہاں تو سارے روکنے والے تھے، تو پھر کیسے آئے ہو؟ کہا اندر والا بندہ لے کے آیا ہے۔ تو پھر آئے کیوں ہو؟ فرمایا بس اس کی بات سنانی ہے، اپنا دل کا پیغام پہنچانا ہے۔ کیا؟ سچی بات تو یہ ہے او محمد، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میں صرف تیرا دیدار کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے جو روکا ہے بس ذہن میں تھا، کیوں روکا ہے؟ اس کی بات نہ سننا، کیوں نہ سنوں؟ میں کسی کا پابند ہوں؟ بس اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ لیکن یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ جادو کا اثر ہے، آپ پہ جادو کا اثر ہے، اور میں جادو کے خلاف منتر پڑھتا ہوں۔ فرمایا اچھا، کس نے بتایا ہے؟ تیرے شہر والوں نے؟ کس نے بتایا ہے؟ تیرے محلہ والوں نے؟ کس نے بتایا ہے؟ تیرے خاندان نے؟ کس نے بتایا ہے؟ تیرے رشتہ داروں نے؟ انہوں نے بتایا ہے محمد پہ جادو کا اثر ہے۔ کسی کی سنتا ہی نہیں، اپنی سناتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اونچی اونچی، پھر ایک دفعہ اور کہہ دیجیے، غیروں کی نہیں سنتا، وہ باتیں جو غیر سے تعلق رکھتی ہیں نہیں سنتا، اور اپنی بات وہ سناتا ہے جس کا تعلق غیروں سے نہیں ہوتا، عرش والے رب سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے پیغام سناتا ہے۔ فرمایا یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی جادو شادو نہیں ہے۔ کہا چلو وہ کہتے جو ہیں اور میں منتر پڑھتا ہوں، پڑھنا دوں؟ فرمایا پڑھو۔ پڑھا، پھونک ماری، غور کرنا، پھر پڑھا، پھر پھونک ماری، پھر پڑھا، پھر پھونک ماری۔ مختلف کتابوں میں کہیں 3 ہے، کہیں 5 ہے۔ 5 دفعہ پھونک ماری، پھر کہا، پوچھا اثر ہوا؟ فرمایا نہیں، مجھے ہے ہی کچھ نہیں۔ کہا معلوم بھی ہوتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہے۔ بس اٹھنے لگا، آمنہ کے لال نے دامن پکڑ لیا۔ نہیں 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 نہیں، اونچی اونچی بولیے، پھر کہہ دیجئے واہ واہ مقدر جو جاگے نا، پھر دامن سے ہاتھ بھی لگا تو وہ جس کو قرآن رحمت والا ہاتھ کہہ رہا ہے، دامن پکڑا، کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ جی، فرمایا میں نے تجھے کتنا ٹائم دیا ہے، تیری ساری باتیں سنی ہیں، پھر 5 پھونکے تو نے ماری ہیں، بس چند گھڑیاں، چند لمحے، چند منٹ تو بھی مجھے دے دے۔ کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ فرمایا 5 پھونکے تو نے ماری ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک پھونک میں بھی مار دوں۔ اونچی بولیے، قد افلح من تزکا۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا جو اپنے جسم پہ عنبر اور کستوریاں لگاتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے دل پہ قرآن کی رحمتوں کی کافور چھڑکتا ہے۔ چلو پڑھ لو۔ تیرے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میری طرف غور کیجئے، ہاتھ کسی مولوی کے نہیں تھے، کسی خطیب کے نہیں تھے، ہاتھ کسی پیر و مرشد کے نہیں تھے، آمنہ کے لال کے تھے۔ آج میں تو ٹھٹھی ہوئی دعا کرنا ہے، اتوں آئیں بہ کے کرنا ہے۔ نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، پر آپ تو کرتے ہی نہیں ہو، آپ کے پاس تو نماز کے بعد دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں۔ اے ناجائز ہے۔ اچھا جی، داڑھی مڈانی جائز ہے؟ یہ عمل ناجائز ہے اللہ سے مانگنا؟ کیا لوگوں کے ذہن بنا رہے ہو؟ بے وقوف تھے، بے وقوف بنا رہے ہو؟ یہ جی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ تجھ سے تو لوگوں نے مانگا، تو نے تو نہیں دیا۔ اب میں منبر پہ بیٹھ کہہ رہا ہوں مخلوق نہیں دے رہی، خالق سے مانگو، وہ ماں کے پیٹ سے دے رہا ہے اور تیرے مرنے تک دیتا ہی رہے گا۔ ہاتھ اٹھائے،
जुबान पे वो जुमले नहीं आए जो आपको नहीं आते, आसान जुमले सबको याद है। हाथ उठाए और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंची के कुरान सुना रहा हूं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमना के लाल कह रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह सारी तारीफें तेरी हैं रब जो तू है। पूरी ये सूरत पढ़ी और जानते हो ना, जिन्होंने सुना हो पढ़ा हो, इस सूरत के अल्लाह ने कई नाम रखे, उनमें एक नाम सूरह शिफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बड़ी पूरी सूरत। देख रहे हो, कभी आप भी करना, साथ वाले को जगा दो, भाई जागो थोड़ा सा, सुन लो थोड़ा सा, मुझे भी सुन लो, कोई बात नहीं। आज से दुआ करूंगा, कभी दुकान पे बैठे नींद आई है, बंदा खड़ा की तो ये नो आप तुम्हारे उस दुकान है वर्दा पे हो साथ दे रहा है ना, तो यहां मेरा भी तो हक बनता है। मैं इस तरह नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जगाओ एक दूसरे को, सुनो अल्लाह का कुरान। बीमार हो तो पढ़ो फातिहा आप भी, यही तो नबी की अदा सुना रहा हूं, बता रहा हूं। वलज़ालीन, निगाह नबूवत आसमान की तरफ उठाई, कहा अल्लाह फूंक मार रहा हूं, डाल दे बरकत। ऊंची ऊंची बोलिए, डाल दे बरकत। है ना, वो पीर सिपाही होता था, वो स्पीकर में फूंके मारा करता था। अब भी है एक, लग गए वो फूंकों पे, वो फूंके नहीं जो इसमें हूं मैं, वो फूंक सुना रहा हूं। फिर हाथ उठाने लगे, उसने हाथ पे हाथ रख लिया, बस जो ही उसका हाथ नबी के हाथ पे आया, रब ने भी कह दिया महबूबा अब ये हाथ तेरे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। उसने हाथ पे हाथ रख दिया और कहा अब, फरमाया फिर पढ़ता हूं, कहा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठोक मारने की जरूरत नहीं है, पढ़ा दो कलमा। अल्लाह के नबी सम्माद को कलमा पढ़ा रहे हैं, इधर कलमा पढ़ाया जा रहा है और उधर ऐलान हो रहा है। क्या, मैंने आयत पढ़ी है इब्तिदा में, फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। बस इस इंशाअल्लाह इसी आयत पे अगले जुमे भी बहुत सारी बातें करेंगे जी, अगर टाइम पे आ गए तो। उम्मीद तो है आपके पास, हमारे लिए टाइम नहीं होगा, अगर टाइम हुआ तो टाइम पे तशरीफ ले आना। आपको इसी आयत की रोशनी में और भी बहुत सारी बातें सुनाएंगे कि जब इंसान ये थोड़ा सा ठीक कर लेता है ना, इसका रुख उसकी तरफ फेर देता है, तो फिर अल्लाह उसकी राहों पे कितनी आसानियां पैदा कर देता है। फिर वो ये नहीं देखता अब तेरी नींद ईद वाले दिन नहीं खुली, सुता ही नहीं, माशाअल्लाह बड़ा प्यारा घुटना है जहां मुंह रखा हुआ था, सुभान अल्लाह। तो राहें आसान कर देता है। मैं अपने नौजवानों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर रमजान में अल्लाह को नहीं मना सके, ये दिन रात भी उसी के हैं, अभी मना लो, अपने अपने रब से मांग लो, अभी दामन फैला लो, अभी हाथों को कासा है गदाई बना लो,
پروردگار عالم اپنے بندے کے دامن کو نہ کبھی خالی موڑتا ہے، نہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی لوٹاتا ہے، اس کے ہر بول کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے لیے انہی گھڑیوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك قدير بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأثنى. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم صل وسلم عدد من صلى وصام. اللهم صل وسلم عدد من قعد وقام، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الظاهرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. عباد الله، يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نہ ہم تیرے سامنے جھک سکے نہ سجدہ کر سکے، لیکن جھکے تیرے ہی سامنے ہیں۔ یا اللہ تیرے مسلمان بندے کسی غیر کے سامنے نہیں جھکو، کسی غیر کے سامنے اس طرح نہ کرتے جس طرح تیرے سامنے کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا یہ جھکنا، ہمارے یہ سجدے، ہماری یہ تسبیحات کو اپنے خزانے میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ ٹوٹے سجدے قبول فرما۔ یا اللہ قبولیت کا شرف عطا فرما کے ہمارے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا۔ یا الہ العالمین، جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ چونکہ قبول تو ہی فرماتا ہے، ہم تو مانگنے والے ہیں، تو عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے سب مسلمان بھائیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جو جو ہماری دعاؤں میں شریک ہیں، یا اللہ گھروں میں بیٹھ کے ہماری مائیں بہنیں ہماری دعاؤں میں شریک ہو تو یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بیٹوں کی دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے عزیز اٹھ کے یہی کہہ رہے تھے، ان کے والد محترم بیمار ہیں، سب حضرات دعا فرما دیں، اللہ ان کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ادھر اس مسجد میں میرے مقتدی بھی ہیں، بلکہ اس مسجد کے کبھی کبھی مؤذن بھی ہوتے ہیں، بہت عزیز ہیں۔ ان کے والد محترم کا ابھی 3 بجے جنازہ ہوئے، دعا فرما دیں اللہ ان کی اس سفر آخرت کی اس پہلی منزل کو آسان فرمائے، اللہ قبر کی کار کوٹری کو منور فرمائے، حساب و کتاب آسان فرمائے۔ یا الہ العالمین، اس ہفتے میں جتنے لوگ دنیا سے گئے، یا اللہ سب کے بخشش فرما، عالم اسلام کے قبرستانوں کے بحران رحمت برسات، تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ یہ تیرے بندے جو دل میں مرادیں لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا مانگنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے، تیرا قرآن کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہماری دنیا کو اللہ حسین بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دکانداروں کی دکانوں میں برکتیں عطا فرما، کاروباروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ اتنا دن ہمارے لوگ یا اللہ تیرے بندے پریشان رہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت سے اپنے تمام مسلمانوں کو بہرحال فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔